بن محمد بن الجوزی المتوفا 597 ہجری 597 ہجری میں فوت ہوئے. آج 1436 ہجری ہے, 900 سال پہلے. انہوں نے ایک کتاب لکھی اور یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ المتوفا 561 ہجری کے شاگرد بھی ہیں. محدث ابن جوزی, ان کو اہل سنت کہلوانے والے تینوں گروہ اپنا امام مانتے ہیں. بریلوی, دیوبندی, سلفی یعنی اہل حدیث, اور اہل تشیع بھی ان کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں. محدث ابن جوزی کو ان کی بہت خدمات ہیں حدیث کی فیلڈ کے اعتبار سے, حتیٰ کہ امام ابن تیمیہ اور حافظ ابن کثیر اور اس طرح کے بڑے بڑے جو لوگ ہیں, جو خصوصاً اہل حدیث مکتب فکر کے لوگ جن کو بڑا اپنا امام مانتے ہیں, وہ ان کو بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے اور ان کی بڑی تعریفیں کی ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں, کیونکہ یہ تو ان سے بھی بہت پہلے گزرے ہیں. ان کے زمانے میں ایک یزیدی تھا مولوی, اس کا نام تھا عبد المغیث. اس نے ایک کتاب لکھی کہ یزید کو ہمیں برا نہیں کہنا چاہیے, یہ سب اس کے اوپر جھوٹے الزام ہیں. حتیٰ کہ بخاری مسلم میں بھی جو حدیثیں آئی ہیں اس نے کہا یہ بس اسی طرح ہیں, جس طرح آج بھی منکرین حدیث ہے نا, وہ بخاری مسلم کی حدیثوں کو کہتے ہیں ہم نہیں ان حدیثوں کو مانتے, تو منکرین حدیث ہمیشہ سے رہے ہیں. تو اس نے وہ حکومتی ملے ہوتے ہیں نا, حکومتوں سے پیسہ لے کے تو فتوے دیتے ہیں, آج بھی لوگ دیتے ہیں, تو اس نے ایک کتاب لکھی عبد المغیث نے. تو اس وقت محدث ابن جوزی میدان میں اترے اور انہوں نے یہ کتاب لکھی الرد علی المتعصب العنید المانع من ذم یزید. یہ اس سرکش اور ضدی کا رد ہے جو یزید کی مذمت کرنے کو برا سمجھتا ہے. یہ کتاب کا نام انہوں نے رکھا, اور پھر وہ پول کھولے کہ کسی کا انہوں نے لحاظ نہیں کیا, اور جو کر سکتے تھے انہوں نے کیا. الحمدللہ یہ کتاب امام ابن تیمیہ المتوفا 728 ہجری, حافظ ابن کثیر المتوفا 774 ہجری اور بڑے بڑے اہل سنت کے ائمہ نے اس کتاب کی بڑی تعریف کی ہے, اپنی کتابوں میں لکھا. اور البدایہ والنہایہ تاریخ ابن کثیر میں حافظ ابن کثیر نے اس کتاب کو مینشن کر کے کہا کہ اس کتاب نے امت کا دل ٹھنڈا کر دیا ہے, اور بڑی صحیح طریقے سے پٹائی کی ہے یزیدی پارٹی کی ابن جوزی نے. یہ ابن کثیر نے لکھا, اور یہ کتاب الحمدللہ اردو ترجمے کے ساتھ شائع ہو چکی ہے. شاہ نفیس اکیڈمی لاہور والوں نے, جو دیوبند مکتب فکر کا ایک ادارہ ہے, انہوں نے اس کا ترجمہ شائع کر دیا ہے. ہماری ویب سائٹ اہل سنت پاک .com پہ اس کا PDF موجود ہے, ڈاؤن لوڈ بھی آپ کر سکتے ہیں. ٹوٹل یہ 80 صفحات پر مشتمل ہے کتاب. ٹوٹل 160 ہے اس کے صفحات, 80 صفحات اس مترجم نے اپنے کومنٹس کیے ہیں, اور 80 صفحات پہ اس کا کتاب کا ترجمہ ہے. ماشاءاللہ انہوں نے حق کھول کر بیان کیا ہے, ائمہ اہل سنت کی رائے کیا تھی یزید کے بارے میں. حیران کن بات ہے کہ دنیا کی کسی حدیث کی کتاب میں یزید سے ایک حدیث بھی روایت نہیں ہے. حضرت ابو بکر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں, حضرت عمر کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں, حضرت علی کے بیٹوں کی حدیثیں بخاری اور مسلم میں ہیں, لیکن یزید کی کوئی روایت دنیا کی کسی کتاب میں موجود نہیں ہے. حالانکہ ان کے بھی والد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے ہیں, 20 سال تک گورنر, اور پھر 20 سال بعد صلح حسن کے بعد حکومت سنبھالی, لیکن کسی نے ان کے بیٹے سے حدیث نہیں لی کیونکہ مجروح راوی تھا. تو یہ سارے اقوال محدثین کے انہوں نے جمع کیے, اور محدث جو ہوتے ہیں نا وہ بالکل نیوٹرل لوگ ہوتے ہیں, وہ حکومتی ملا نہیں ہوتے ہیں کہ پیسے لے کے فتوے دیں. محدث تو حق بات کرتا ہے, جو مجروح راوی ہے وہ مجروح ہے. حتیٰ کہ آپ بخاری اور مسلم میں یہاں تک حضرت علی کے بیٹوں کی, حضرت علی کے پوتوں کی, ان کے پڑپوتوں تک کی حدیثیں موجود ہیں بخاری اور مسلم کے اندر. امام باقر کی حدیثیں, امام جعفر کی حدیثیں, امام موسیٰ کاظم کی حدیثیں, امام علی رضا کی حدیثیں, امام زین العابدین کی حدیثیں, یہ اہل سنت کے ہاں آپ کو ملیں گی. لیکن یزید کی کوئی حدیث نہیں آپ کو اہل سنت کی کسی کتاب میں نہیں ملے گی. حالانکہ وہ اس کے باپ صحابی ہیں, 40 سال تک مسلمانوں کے حکمران رہے, ڈومیننٹ پرسنالٹی رہے. کوئی ایک روایتی محدث لے لیتا نا کہ 40 سال میں اپنے باپ سے کچھ سیکھا ہوگا انہوں نے, کوئی نہیں, کیونکہ وہ کہتے تھے یہ ظالم شخص ہے, یہ اس قابل ہی نہیں کہ اس سے حدیث لی جائے. وہ احمد بن حنبل کا قول میں انشاءاللہ بیان بھی کر دوں گا اس میں. تو بہرحال یہ کتاب PDF فارم میں اگر کسی کو چاہیے ہو تو مجھے ای میل کر سکتے ہیں, mirza_95@yahoo.com پہ, میں آپ کو یہ بھجوا بھی سکتا ہوں.